الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها أبدا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسطوں میں بات چیت ہو رہی تھی 7 عقائد کے اوپر، مسلمان کے جو 7 عقائد ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے تمام فرشتوں پر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں ان کے اوپر، میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر، اور آخرت کے دن کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں، اور تقدیر کے اوپر ایمان لاتا ہوں کہ جو کچھ بھی اچھا ہو برا ہو تمام کائنات کے اندر وہ سب کا سب اللہ رب العزت کی اجازت سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اس آخری عقیدے کے بارے میں کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی، اور یہ بات چیت ہوئی کہ قیامت کے دن اس کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخلوق کو کھڑا ہونا ہوگا اور اللہ رب العزت مخلوق کا حساب کریں گے، اور حساب کے بعد اما جنت و اما نار، یا تو جنت کی طرف اس کو جانا ہوگا یا تو جہنم کی طرف اس کو رسید کیا جائے گا۔ چنانچہ جو خوش نصیب لوگ فوری طور پر جنت کے اندر جائیں گے، جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے اندر کے جو چیزیں ہیں وہ ایسی چیزیں، ایسی اشیاء ہیں کہ کسی آنکھ نے اس کی طرح کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس جیسی چیزوں کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان، کسی مخلوق کے دل پر اس قسم کی چیزیں گزری ہی نہیں ہے۔ اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو کہ جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی نفس کو پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کیا اچھی چیزیں جنت کے اندر اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کے جو آرائش، وہاں کے جو آرام، وہاں کے جو بہترین چیزیں وہ اتنی بہترین، اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی ہیں کہ کسی انسان کے دل پر بھی نہیں گزری، اس کی سوچ بھی نہیں ہوئی کہ اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اس جیسی چیزوں کو، اور کسی کان نے اس کے متعلق اس قسم کی اشیاء کو کبھی سنا ہی نہیں ہے
اسی وجہ سے فرمایا صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کی کسی چیز کے بارے میں سوچ لو کہ وہ چیز اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، اس طرح ہوگی، تو یقین کرو کہ وہ اس طرح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا ہے، احادیث مبارکہ نے ہمیں بتلایا ہے کہ جنت کے اندر وہ چیزیں ہیں جو کسی دماغ پر، کسی دل پر گزری ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے دل پر گزری ہے تو فرمایا اس طرح نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ چیزیں کسی دل پر نہیں گزری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں کسی دماغ کے اوپر، کسی دل کے اوپر اس طرح کی چیزیں گزری نہیں ہیں، اور جب گزری نہیں ہیں تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ البتہ جنت جس انداز کے اندر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے طور پر اور تسلی دینے کے لیے ہمیں اس کی کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اس وجہ فرمایا کہ تجری تحتہا الانہار، کہ وہ جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے باغات ہوں گے، باغات، اور وہ باغات کس طرح ہوں گے؟ اس کے اندر گنجان درخت ہوں گے، اور ایک ایک درخت اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ، یا ایک مرتبہ الحمدللہ، یا ایک مرتبہ اللہ اکبر، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی جنت کے اندر، اس کے باغ کے اندر ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر عربی گھوڑا 500 سال تک اس دوڑتا رہے تو اس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس سائے کو بھی پار نہیں کر سکتا، اتنے بڑے درخت ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جنت کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہ بالکل بیابان ہیں، اس کے اندر درختوں کی ضرورت ہے، اور جتنی مرتبہ آپ تسبیح پڑھو کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک بڑا درخت وہاں گھاڑ دیں گے۔ اور یہ درخت جیسے دنیا کے اندر درخت اور پودے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہی انسان کو خوبصورت لگتے ہیں، اور پھر تپش سے انسان کو ایک قسم کا سایہ، آرام، سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بڑے بڑے جو درخت ہوں گے، تو اسی لیے فرمایا کہ جتنی ہو سکے تسبیح پڑھا کریں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آئی، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خادم آئے ہیں، کوئی غلام آئے ہیں، اور آپ ان کو مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان خادم کو آپ لے جا سکتے ہیں، اس خادم کو آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کرے، آپ کے گھر کے گھریلو جو کام ہے وہ کرتے رہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل کے اندر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک دے دے۔ تو انہوں نے جب مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی، اور انتظار کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی ایک دے دیں جو میرے گھر کے اندر میرے ساتھ ہاتھ بٹائے۔ آخر وہ جو غلام تھے وہ تقسیم کرتے کرتے تقریباً جب ختم ہو گئے تو پھر بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، اور اب بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بتلایا کہ آپ اس طرح کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ 33 دفعہ پڑھا کریں، اور 33 دفعہ 33 ٹائمز آپ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ یہ پڑھا کریں، اور 34 ٹائمز 34 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر اس طرح پڑھتے رہیں۔ فرمایا یہ کرنا اس غلام سے بہتر ہے، گویا اس طرح آپ کرو گے اللہ رب العزت تمہارے کام کے اندر برکت نصیب کریں گے، تمہاری اللہ رب العزت غیب سے کوئی نہ کوئی مدد کریں گے۔ چنانچہ جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو فوراً قبول کر لی، فوراً قبول کر کے فرمانے لگی کہ مجھے اتنا کافی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر سے پھر واپس گھر آ گئی۔ اگر چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کتنے خادم تھے ادھر، مختلف تھے، اور جیسے اور لوگوں کو خادم دے رہے تھے کہ اس کو لے جاؤ
یہ جو غلام ہے اس کو لے جاؤ اور یہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھریلو کاموں کے اندر آپ کی مدد کرے گا، ان کو بھی دیا، اس کو بھی دیا، اس کو بھی دیا۔ لیکن جب چہیتی بیٹی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ، تاکہ 100 کا پورا ورد ہو جائے، 34 دفعہ جو ہے اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک حصہ وہ بیابان ہے، جتنی مرتبہ آپ تسبیح پڑھو گے سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، تو ہر تسبیح کے اوپر اللہ رب العزت اس بیابان علاقے جنت میں اللہ رب العزت درختوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ مختلف قسم کے درخت ہوں گے، بعض درختوں کے اندر پھل ہوں گے، فروٹ وغیرہ ہوں گے، اور ان درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ کتنا اچھا فروٹ ہے، یہ کتنا اچھا فروٹ ہے، کاش کہ مجھے بھی اس کا ٹیسٹ ہو جائے، تو فرمایا جنت کے اندر آپ ان کی طرف دیکھتے ہی رہیں گے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ فوراً آ کر آپ کی طرف آئے گا اور آپ کے منہ کے قریب آ کر وہ کھل جائے گا، اور کھل کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے منہ تک پہنچائے گا۔ آپ جتنا چاہیں آرام سے لذت کے ساتھ اس فروٹ کو، پھل کو، جو بھی چیز ہے آپ کو پسند ہے آپ اس کو کھاتے رہو۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ انسان کے پیٹ میں جب جاتا ہے، اور جنت کے اندر کوئی گندگی ہے تو نہیں، وہاں فضلہ ٹوائلٹ وغیرہ تو ہے ہی نہیں آپ کے لیے، تو وہ جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے، انسان سیر اس سے ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو اس سے مزہ لینا پورا ہو جاتا ہے، انسان ڈکار لیتا ہے اور وہ ایواپریٹ ہو کر اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اب دوبارہ اس کو بھوک لگ گئی۔ تو فرمایا اس طرح انسان بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک پرندہ وہاں سے گزرتا ہوگا، کیونکہ پرندے کا گوشت بہت اچھا، جانور جتنا چھوٹا ہو اتنا بہترین اس کا گوشت ہوتا ہے، تو ایک پرندے کو دیکھتے ہوئے یہ گمان کرے گا، اس کے دل کے اندر گزرے گا کہ پتہ نہیں یہ کتنا خوبصورت پرندہ ہے، اس کے گوشت کا ٹیسٹ پتہ نہیں کس طرح ہوگا۔ فرمایا فوراً وہ گر جائے گا سامنے، اور سامنے گر کر وہ وہیں ذبح کیا جائے گا، ذبح ہو کر اس کا جو گوشت ہے وہ بھون کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کا گوشت کھاتے 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 جب اس کو تسلی ہو جائے گی تو اب فرمایا کہ اب وہ ڈھکار کے طور پر کہے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرندہ ختم چل۔ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آرام، لیکن یہ جو مثالیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات ہوں اور انشاءاللہ ہوں گے صحیح، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ باغات ہوں گے، اور باغات کا مطلب ہر باغات، اب جنت کے باغ کا اندازہ لگا، دنیا کے باغوں کی طرف انسان دیکھتے ہی اس کا ہے کہ انسان وہاں بیٹھا ہوا ہے، ارد باغات ہیں، اور نیچے ٹھنڈی ٹھنڈی گرم موسم ہے، اور نیچے ٹھنڈی ٹھنڈے جو لہریں ہیں پانی کی وہ گزر رہی ہیں، تو انسان کو بڑا ہی اس سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں ادھر بیٹھتا رہوں، ارد گرد گرم موسم ہے، ٹھنڈی پانی کا نہر وہاں سے گزر رہا ہے، ارد گرد باغات ہیں، اوپر سے پرندے چہچہا رہے ہیں، کسی قسم کی فکر ہے ہی نہیں، کسی قسم کی فکر ہے ہی نہیں، تو اس کو آرام کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، گویا ہمیں بتلاتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال کرتے رہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس والی جنتیں ہم نصیب کریں گے، نزلا مہمانی کے طور پر، کہ جیسے مہمان کے لیے بڑا ایکسٹرا تکلف کیا جاتا ہے۔ ایک مہمان جب آتا ہے آپ کے گھر کے اندر، ایک تو ایک عام آدمی آتا ہے، انسان اس کی بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا آؤ بھگت کرتا ہے، لیکن اگر ایک دور دراز کا بہت ہی محترم بشان مہمان آتا ہے آپ کے گھر کے اندر، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایکسٹرا احترام،
زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں اور زیادہ اس کے آرام کی، خیر خیریت کی آپ پوچھتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو جب جنت کے اندر اللہ رب العزت داخل فرما دیں گے، جنت کے اندر داخل فرما دیں گے، تو فرمایا کہ ہم تمہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب کریں گے، اور وہ بھی مہمانی کے طور پر، جیسے مہمان کی عزت، مہمان کا آہ و بگد، مہمان کا احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت مہمان والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جنت الفردوس جو ہے یہ تمام جنتوں میں سب سے اونچی والی جنت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمائے اذا سألتم اللہ فاسألوا الفردوس فإنها اعلی الجنہ۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کیا کرو، تو اس وقت جنت الفردوس کا ہمیشہ سوال کرنا۔ اذا سألتم اللہ فاسأل الفردوس، تو اس وقت جنت الفردوس کا سوال کرنا۔ فإنها اعلی الجنہ، تمام جنتوں میں سب سے اونچے درجے والی جنت جنت الفردوس ہے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ جب بھی دعا کریں کہ یا اللہ جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ باقی پھر انسان کے اعمال کے لحاظ سے یا اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے اگر جنت الفردوس نصیب نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے مانگی تو صحیح، کیونکہ ایک طرح تو یہ ہے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے یا بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہماری مقدر نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگرچہ مقدر میں نہیں تھی، دعا کر لی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر دیا اور آپ کی مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جنت کے قرآن کریم کے اندر اور بہت سارے بھی نام آئے ہیں، کسی اور موقع کے اوپر عرض کریں گے۔ اب کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کی طرف جاتی ہیں، کالوں کے اندر سوال لیتے ہیں اور پھر سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک اگر میری فیملی میں بھی ایک اس طرح بچہ ہے کہ اگر دماغی توازن اگر بچے کا ٹھیک نہ ہو، ٹھیک، اور وہ اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ آن دی ایئر دوبارہ آ سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ ایسا لگ رہا تھا آپ سوال کر رہے تھے کسی بچے کے بارے میں، اور بچے کا اگر دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال کے بارے میں یا جنت جہنم کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی آپ کا سوال ہو یہ موسٹ ویلکم، آپ آ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جنت کو مختلف ناموں سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ عندها جنت المأوى، عندها جنت سدرۃ المنتہى، عندها جنت المأوى اذ یغشى السدرۃ ما یغشى۔ تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام المأوى، جنت المأوى، ایک تو یہ نام ہے۔ اسی وجہ سے اسی طرح دوسرا نام جنت النعیم، نعمتوں والی جنت، اس کے اندر نعمتیں، ہر جنت کے اندر نعمتیں ہیں لیکن اس کا خاص نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح جنت الفردوس، تیسرا نام جنت الفردوس، تو نعیم، جنت المأوى، جنت النعیم، جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت الخلد، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے اندر فرمائے دار السلام، اور پھر اس کے بعد دار الآخرہ، دار الآخرہ، اور اس کے بعد دار المقامہ۔ یہ کچھ نام قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے ذکر کیے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں موضوع پر، لیکن کالر واپس آ کے ان کے ڈراپ کال ہو گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میری کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ہلو، موسٹ ویلکم جی، آپ سوال کریں۔ جی، اگر ایک بچہ اس کا دماغی توازن نہیں ٹھیک اور بالکل اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر ایسا بچہ جو ہے وہ میرے خیال میں تو اب مجھے نہیں پتہ اسلامی لحاظ سے کہ ایسا بچہ جنتی ہوتا ہے اور باعث برکت ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، آپ مجھے اس پر روشنی ڈالیں، کیونکہ ہم سوسائٹی میں ایسے بچے کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض اوقات ماں باپ کو بھی تانے دیے جاتے ہیں۔
تو میری اپنی فیملی میں وہ بچہ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جنت کے بارے میں، تو مجھے ٹھیک ہے، ذہن بہتر، میں یہ خیال. بہت اچھا جی، اچھا سوال کیا، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر کچھ بات چیت کریں گے. تو مجھے تقریباً اندازہ تھا آپ کے سوال کرنے سے، جس انداز میں آپ نے سوال کیا، اور اچھا سوال کیا آپ نے، کہ اگر ایک بچہ ہو اور اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو تو اس کے اب احکامات کیا ہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ پاکی کیا ہے، پلیتی کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، آیا میرے اوپر فرض بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ پھر مکلف نہیں ہوتا. مکلف نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھر اس کو دماغی توازن ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے. تو فرمایا اس کو معفو عن، اس کے گناہ معاف ہیں، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو گناہ اور ثواب کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ جنتی ہوتا ہے. اگر بچپن ہی کے اندر وہ فوت ہو جاوے تو یقین کرو کہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے وہ ایک قسم کا سفارشی بنے گا، بشرطے کہ آپ نے اس کی خدمت کی، پھر بھی اس کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ نے اس کو نگلیکٹ کیا، اور جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ایک قسم کا بوجھ ہے ہمارے اوپر، تو پھر نعوذ باللہ اگر بوجھ سمجھتے ہوئے اس کی خدمت نہیں کی، اس کا دیکھ بھال نہیں کیا، آپ کے جو حقوق تھے ان کو ادا صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن وہ آپ کے لیے وبال بھی بن سکتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی صحت کے ساتھ اور اولاد کی بیماری کے ساتھ آزمایا کرتے ہیں. اولاد کو صحت دے کر تب بھی آپ کو آزماتے ہیں، اور اولاد کو بیماری دے کر تب بھی آپ کو آزماتے ہیں. جیسے آپ کو اپنی صحت اور اپنی بیماری دے کر اللہ رب العزت آزماتے رہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت اولاد کو بھی بیمار کر کے آپ کو آزماتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ صبر کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وغیرہ، جیسے آپ نے بتلایا. تو اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہوتے ہیں جن کو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو حالات حاضرہ کا اور ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان کی پکڑ ہی نہیں ہوگی. لیکن والدین ہونے کے ناطے سے ایک قسم کی ہمارے لیے تسلی ہے کہ ان کے لیے جو کام بھی میں کروں تو اللہ رب العزت مجھے پورے صدقے کا ثواب دیتے ہیں. مجھے پورے صدقے کا، ان کے اوپر آپ خرچ کرو تب بھی آپ کو صدقے کا ثواب، ان کے اوپر، ان کے کپڑوں کے اوپر خرچ کرو تب بھی آپ کو صدقے کا ثواب، ان کی خدمت کرو تب بھی آپ کو صدقہ کرنے کا. تو دن کے اندر آپ ان کی کتنی خدمتیں، ان کی کتنی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو صدقات 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 کا، صدقوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر نیکی کرتے ہوئے، ان کے اوپر ان کی جو غلطیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، ان کی جو کمزوریاں ہیں، وہ برداشت کرتے 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 بعض اوقات اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر آپ جو ٹالریٹ کر رہے ہیں، ان کی جو سختیاں آپ برداشت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی بخشش فرما دے. تو اس لیے اگر اولاد آپ کی بیمار ہو، چاہے ذہنی طور پر، چاہے ڈسیبل ہو، چاہے لیس ایبل ہو، جو بھی ہو، تو اس کے اوپر کبھی دل کو تنگ نہیں کرنے کا، کبھی دل کو تنگ نہیں کرنے کا. وہ تو جنتی ہی ہیں، ان کے بارے میں جنت ہے ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھی جنت کا فیصلہ فرما دے. تو اس لیے صرف اولاد نہیں بلکہ جتنے بھی معذورین ہیں، اسلام نے معذوروں کو، ڈسیبل جو ہوتے ہیں، ان کے بڑے ہی فضائل بتلائے ہیں، اور اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ ان کو کسی صورت کے اندر ہلکا نہ سمجھا جائے. نہیں، کبھی نہیں. ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی مدد ہر صورت کے اندر کرنی چاہیے. اسی وجہ سے قرآن کریم کی جو صورت ہے عبس و تولی، اس کا نام ہی عبس ہے، عبس و تولی، اس کے اندر جو ڈسیبلڈ اور جو نابینا صحابی تھے اس کے فضائل آئے ہوئے ہیں. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑی سی تفسیر عرض کر کے پھر واپس ہمارا جو موضوع ہے جنت اور جہنم والا، اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. تو فی الحال ایسے کرتے ہیں کہ واپس بریک کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس آ کر اس کے اوپر بات چیت کریں گے.